السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کی کوششیں عدم اعتماد سے پہلے بھی کی گئی تھیں۔ 3 نام پیش کیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ مائنس عمران فارمولے کو تسلیم کر لیں تو پی ٹی آئی اقتدار میں رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آرمی چیف کا تقرر جو فریش مینڈیٹ لے کے حکومت آئے، عام انتخابات کے بعد جو حکومت آئے، اگر وہ ان کی تعیناتی کرے گی تو اس سے کنٹروورسیز بہت کم ہوگی۔ یہ میں آج آپ کے اپنے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا، کس نے یہ بات کہی، کہاں پر یہ بات کہی، اس کا مطلب کیا ہے، پاکستان کی سیاست پر کیا اس کا امپیکٹ ہے، اور یہ جو ساری انفارمیشن ہے جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما عوام کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، اور یہ جو ایک تسل چل رہی ہے عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنے کی، یہ ایک اب اپنے فائنل فیز میں جا چکی ہے۔ اسد عمر صاحب جو تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی میں یہ آفر کی گئی کہ کسی اور شخص کو وزیر اعظم اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ پی ٹی آئی حکومت اس طرح ریٹین کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات مراد سعید نے کہی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نام دیے جا رہے تھے، پوچھا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان سے ہٹ جائیں پیچھے تو ہم تحریک انصاف کو ہی حکومت میں رہنے دیں گے، مائنس عمران تحریک انصاف۔ تو تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اور آج اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ عدم اعتماد سے 2-3 دن قبل جب وہ بنی گالہ سے گئے تو بنی گالہ سے واپس انہیں فون آیا اور یہ کہا گیا کہ آپ ارجنٹلی واپس آ جائیں۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس کا فون آیا تھا اور کیوں میں واپس گیا تھا، لیکن میں جیسے ہی واپس پہنچا تو 2 آدمی کھڑے تھے گراؤنڈ میں، وہاں پہ گارڈن میں بنی گالہ کے اندر۔ تو انہوں نے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا، میں وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ میں رہ سکتی ہے۔ 3 نام وزارت عظمیٰ کے لیے تجویز کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے ایک نام آپ کا ہے، یعنی اسد عمر صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ کو وزارت عظمیٰ مل سکتی ہے تحریک انصاف کی حکومت میں، مائنس عمران خان، اگر آپ ان طاقتوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں جو عمران خان صاحب کو سیاست سے نکالنا چاہتی ہیں۔ تو اسد عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، عمران خان کے بغیر کون سی تحریک انصاف اور کون سا بندہ ہے جو عمران خان کو مائنس کر کے تو خود وزیر اعظم بننے کی سوچے گا، ایسا آپ کو کوئی بندہ پی ٹی آئی میں نہیں ملے گا، اور میں نے ان کو ریفیوز کر دیا۔ بہت پوچھا گیا جناب سیکرٹری جنرل صاحب سے، اسد عمر صاحب سے، کہ آپ کچھ نام بتا دیں کس نے کیا، کیا کیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل اس حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ بات درست ہے، 3 نام تجویز کیے گئے اور ان میں سے مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک نام میرا ہے، اور مائنس عمران خان ہم پی ٹی آئی کو حکومت میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جو بڑی اہم بات آج ہوئی ہے وہ ہمارا ہائیسٹ آفس ہے، یعنی فوج میں بڑا سینسٹیو وہ آفس ہے اور بہت زیادہ عزت ہے پاکستانی لوگوں کے دلوں میں اپنی فوج کی۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت فوج کے سربراہ ہیں۔ یہ سوال ہوا اسد عمر صاحب سے کہ تقرری کے حوالے سے، یعنی اس بیک گراؤنڈ میں یہ سوال تھا کہ فوج سے تعلقات کیوں خراب ہوئے، کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پہ خراب ہوئے، عمران خان صاحب کی پہلی غلطی کون سی تھی جو وہ نہیں بتا رہے، اور ابھی یہ جو تقرر ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے۔ تو اسد عمر صاحب نے اس کا بڑا مفصل جواب دیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی قیمت پر وہ اپنی مرضی جو ہے وہ اداروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جس کسی نے بھی اپنا کوئی آرمی چیف لگانے کی کوشش کی یہ سوچ کر کہ جناب اب بس اس کے بعد ستہ ہی خیر ہیں اور یہ آرمی چیف میری تابعداری کرے گا، وہ سب غلط ثابت ہوئی۔ جیسے ہی آرمی چیف کی تقرری کے دستخط ہوتے ہیں اور وہ بھی جو پین کی سیاہی ہے وہ خشک بھی نہیں ہوتی
اور آرمی چیف انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ اٹس اے پاورفل اور بہت ہی یہ ایک سوورن ٹائپ ایک یہ عہدہ ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف میں نے لگا لی اور میں قبضہ کر لوں گا اور حالات پر قابو پا لوں گا تو یہ غلط ہے، اور عمران خان صاحب اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے، اس بات پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے۔ دوسرا اسد عمر نے جو بات کہی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آرمی چیف کا تقرر اگر وہ حکومت کرے جو عام انتخابات کے نتیجے میں معرض وجود میں آئے، ایک ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے بعد جس کے پاس فریش مینڈیٹ ہو، اگر وہ جماعت وہ حکومت آرمی چیف کا تقرر کرے گی تو اس سے کنٹروورسی کوئی نہیں ہوگی، اس سے آرمی کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے ملک میں جو استحکام ہے وہ بھی آئے گا۔ تو یہ جو کنٹروورشل کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہی متنازع حکومت ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی ہے، اگر اس حوالے سے یہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو ہوگا، اور یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے اور یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو جو معاملات ہیں ان پر آج اسد عمر نے بڑی کھل کر بات کہی، اور جس سے ایک ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ خاصے اس وقت اس حکومت کے ساتھ کشیدگی کے ماحول میں ہے۔ اور اسد عمر نے یہ بات بھی کہی کہ عمران خان کو سیاست سے باہر نکالنے کی کوشش، جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے کہا، پی ٹی آئی اس کو ریزسٹ کرے گی، پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو نہایت ہی عقل مندی سے اور فہم و فراست سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر استحکام آ جائے گا سیاسی، تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہونے والا۔ عمران خان از اے ریئلٹی اینڈ ہی از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر۔ یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان کو نکال دیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں عمران خان بستا ہے، اور اس وقت ایک یہ پاپولر ترین جو جماعت ہے، انہوں نے آج پھر یہ آفر کی گفتگو میں اسد عمر نے کہ اگر یہ لوگ محب وطن ہیں، پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو ان کو چاہیے کہ یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگلے سیٹ اپ کے لیے، یعنی جو سیٹ اپ حکومت جو بنائے الیکشن کرانے کے لیے، اس میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں اپنی پہلی غلطی نہیں بتاؤں گا، دوسری غلطی بتا دوں گا کہ وہ میں نے چیف الیکشن کمشنر کو تعینات کیا تھا، تو آپ بتا دیں، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پہلی غلطی ان کی کون سی ہے؟ تو اسد عمر نے ہنستے ہوئے بڑا لائٹلی یہ کہا کہ میرے خیال میں تو انہوں نے غلطیاں 2 سے زیادہ کی ہیں، اور جو پہلی غلطی کی وہ بات کرتے ہیں وہ صرف عمران خان ہی بتا سکتے ہیں، میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی میرے علم میں ہے۔ میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے 1 سے زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ بہرحال جو ایک اس وقت جو فضا ہے اب وہی 14 اگست کے جلسے، 13 اگست کے جلسے کی طرف جا رہی ہے، اور اٹ از جیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔